فاطمہ تو زہرا بھی یہی کہہ رہی تھی، بیٹے میرے خون کی لاج رکھ. علی کہہ رہے تھے خون کی لاج رکھ، فاطمہ کہہ رہی تھی دودھ کی لاج رکھ، حضور کہہ رہے تھے زبان کی لاج رکھ. اتنی ساری مددیں جو مل رہی تھی میدان کربلا میں امام حسین کو، یہ ساری مددیں تو دے رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور کیا کرامت بتاتے امام علی مقام، اور کیا کرامت بتاتے. کرامتوں کو سمجھ نہیں سکی آج تک دنیا. کرامت کہتے کس کو ہے؟ ارے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی. حضور کی امت کے معمولی اولیاء جو توکل کے میدان پر رہتے ہیں، توکل کے میدان میں بڑے بڑے اولیاء توکل کے میدان میں لرزہ برندام ہو کے متزلزل ہو کے گر گئے نیچے. ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ جا رہے قافلے میں، ان کی بیٹی ہے، کان میں جو ہے سونے کے بالیاں ہیں. ڈاکوؤں نے حملہ کیا مگر ابھی تک کچھ نہیں کرتے، بچاؤ نہیں کرتے، ڈاکوؤں کا دفاع نہیں کرتے، ڈاکوؤں سے لڑتے نہیں. راضی برضا ہے، توکل بھروسہ کر کے اللہ کی ذات پہ. یہ توکل ایک درجہ ہے. متوکل بندے اللہ سے ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا مولا جو کرے، جو خزا بھیجے میں اس پہ راضی ہوں. اب یہ ڈاکو ہمیں لوٹ رہے ہیں، میرا مولا جس میں راضی میں راضی. یہ سارا برداشت کر رہے تھے. مگر جب نواسی کے بالیاں کھینچی، کان سے خون نکلا، وہ خون دیکھ کر انہیں برداشت نہیں ہوا. فوری گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس طرح لکڑی ہلائی، وہ جو چابک تھی گھوڑے کو چلانے کی، ہوا میں ادھر 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 لہرائے. ادھر ہوا میں لہراتے جا رہے تھے، ادھر ڈاکوؤں کے جو ہے گردنیں اترتی جا رہی تھی. یہ کرامت ہی ہے کہ اللہ کے ولی کی. اسی طرح حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولی اللہ ہے. ان کے بیٹے زندہ پیدا ہوتے انتقال کر جاتے، پیدا ہوتے انتقال کر. ایک آخری بیٹا، 7واں بیٹا پیدا ہوا. اب اس کی روح نکلنے کا بھی وقت قریب آ گیا. اسرائیل کھڑے روح نکالنے کے لیے. ماں کہہ رہی ہے بچے کی، اجی تم تو اللہ والے ہیں، دعا کرو. 6 بچے اپنے چلے گئے، یہ ایک بچنے کے ایسے دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہے، سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے تمہاری دعاؤں سے، اپنے بچے کی جان بچا لو. کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، توکل کے میدان میں ہوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جو میرا مولا کرے گا میں اس پر راضی ہوں. میرا مولا 6 بچے اٹھا لیا، یہ بھی اٹھا لینا چاہتا تو میں اس پر راضی ہوں. توکل کر کے اللہ کی ذات پہ. صبر، توکل، اللہ کی رضا یوں ہی ملتی ہے. اللہ کی رضا ملنے کے لیے ساری منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہش بھی نہیں کرنا پڑتا. خدا کی چھری چل رہی ہوتی ہے، بچے لوٹ رہے ہوتے ہیں، گھر بار تباہ و تاراج ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک بندے مومن کو تسلیم و رضا کا سر جھکانا پڑتا ہے. کہنا پڑتا ہے میرے مولا میں راضی ہوں، تو جو چاہے کر، میں تیرا بندہ ہوں، میں کیا کہوں، میں راضی ہوں مولا، تو جو چاہے کر. یہ کہنا پڑتا ہے ایک بندے کو تسلیم و رضا کے منزل میں، توکل کے منزل میں. تو توکل کی منزل میں تھے، دعا نہیں کی. مگر جب روح نکالنے لگا اسرائیل اور وہ بچہ تڑپنے لگا تو توکل کی منزل پہ قائم نہیں رہ سکے. وہ بزرگ گر گئے. گر کے فوری جو ہے ایسا نگاہیں اٹھا کے دیکھے تو لوح محفوظ میں جو بچے کی موت لکھی ہوئی تھی، بس اس اللہ کے نیک بندے کا نگاہیں اٹھانے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کی موت کا حکم منسوخ کر کے زندگی لکھ دیا. میرا بندہ التجانہ انداز میں میری طرف نگاہ اٹھائے اور میں اس کی بچے کی موت کو زندگی سے نہ بدلوں. فوری پھر زبان سے کہنے لگے یا ملک الموت ارجی قد نسخ فإن حکم موته قد نسخ. جا چلے جا، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لوح محفوظ میں بدل گیا ہے، زندگی سے بدل دیا گیا ہے. جبرائیل یعنی اسرائیل کو کہنے لگے. ایسے پاور، طاقت رکھنے والے، کرامتیں بتانے والے اولیاء گزرے حضور کی امت میں، تو پھر امام حسین کیوں کرامت نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو امام حسین کی؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھو گے کہ کرامت بتا سکنے کی ساری صلاحیتیں، طاقتیں ہونے کے بعد بھی کرامت نہ بتانا، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے. کرامت بتانے کی پوری طاقت رکھتے ہوئے. دیکھو بڑا پہلوان کون ہے؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ کمزور کو مار کے بدلہ لے لینے والا پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ ہے جو طاقت ہے، بدلہ لے سکتا، کمزور بچہ ہے سامنے، اس سے بدلہ لے سکتا اپنی بے عزتی کا. مگر اب اصل پہلوان تو وہ ہے جو اس چھوٹے بچے کو معاف کر دے. وہ بے عزت کیا ہے، تمہیں نقصان پہنچایا، مگر تم اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے اس کو معاف کر دو، غصہ پی لو. یہ بڑی پہلوانی ہے. تو کرامت بتا سکنے کے بعد، اختیار رکھنے کے بعد، طاقت اور قوت. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ایڑیاں رگڑے تو چشمہ جاری ہو گیا، زمزم جاری ہو گیا. خدا کے عزت و جلال کی قسم، امام حسین بھی اگر ایڑی مارتے کربلا کی زمین پر تو نہ جانے کتنے چشمے آ جاتے، کتنے چشمے زمین سے بہنا شروع ہو جاتے، دریائے فرات چشموں پیروں سے قدموں سے گزرتا. مگر منشا یہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا. مقصد کرامتیں بتانے نہیں گئے تھے کربلا کو امام علی مقام کربلا گئے تھے امتحان دینے کے لیے، آزمائش کے لیے. حضور نے جو امتحان مقرر کر دیا تھا کہ بیٹے تیری شہادت میں اسلام کی لاج ہے، تیری شہادت میں میری سیرت کا ایک باب ہے، میری شہادت چھپی ہوئی ہے، تو صبر کرنا. تو وہ امتحان دینے گئے تھے. امتحان دینے والا کرامتیں کیسے بتا سکتا ہے؟ تو کرامت نہ بتانا ہی سب سے بڑی کرامت تھی امام علی مقام کی. عزیزان محترم، یزید پھر بعد میں
کربلا والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے مستورات کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، کیسے جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ میں امام علی مقام کے سر کے ساتھ بدتمیزی کی، سر اقدس کے ساتھ. اور شہید کا معنی، آخری بات عرض کرتے ہوئے بات کو ختم کروں کہ شہید کا معنی دیکھو کیسا ہے. شہید کے لیے کیا آیا قرآن پاک میں کہ خبردار زبان سے بھی جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہو. زبان سے کہنا تو دور کی بات، ذہن سے گمان بھی مت کرو. ٹھیک ہے، قرآن بول رہا زبان سے مت بولو، مگر ان کے تو ہاتھ کٹ گئے نا، یہ بھی ہاتھ کٹ گیا، وہ بھی ادھر پڑا ہوا ہے، جسم ادھر پڑا ہوا ہے، سر ادھر پڑا ہوا ہے، مسلا کر کے کانا کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی. اس کے بعد بھی دل میں خیال کیسا نہیں آتا انہوں مردہ ہے، مردہ ہے. گمان تو آتا دل میں. تو قرآن روک رہا ہے خبردار زبان سے بولنا تو دور، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہے. ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے. وہ کیسے زندہ ہے؟ اب وہ موضوع لے سکتا میں، اگر اس طرف جاؤں گا تو پھر 1 گھنٹہ لگے گا. بس اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جو کہا کہ شہید زندہ ہے، یہ تفسیر شہید زندہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر ایک تو جو ہے علمی تفسیر ہوتی ہے، ایک عملی تفسیر ہوتی ہے. عملی تفسیر کائنات انسانیت میں کسی نے پیش نہیں کی سوائے امام حسین کے، کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس کی عملی تفسیر امام حسین نے پیش کی. کیسے؟ جب دمشق کے بازاروں سے گزر رہا ہے سر اقدس نیزے پہ اٹھا کے، حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نیچے چل رہا تھا اور ایک شامی شخص بھی نیچے نیزوں کے نیچے سورہ کہف پڑھتا ہوا گزر رہا تھا. اور سورہ کہف کی اس آیت پر جب وہ پہنچا کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ بے شک اصحاب کہف جو 309 سال غار میں رہے، ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال کے بعد اٹھے تو عمر بھی وہی ہے، بالا بھی ویسے ہی ہے، سفید ہے، کپڑے بھی محفوظ ہے، کتا بھی سلامت ہے، سب ناخنا بھی نہیں بڑے، کچھ بھی نہیں. 309 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر جو کہ تو یہ واقعہ بڑا عجیب ہے. قرآن نے کہا کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ، واقعی اصحاب کہف کا واقعہ، والرقیمی غار والوں کا، کانوا من آیاتنا عجبا، بڑا عجب خیز واقعہ ہے. جب یہ آیت پر وہ پہنچا تو امام علی مقام کے سر اقدس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی اور وہ زندگی کا ثبوت بن کر اس آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا. کہا شہید کی تفسیر کہ شہید دیکھو کیسے زندہ ہوتا ہے، ہم شہید بھی ہو گئے، ہماری گردن جسم سے الگ ہو گئی، نیزے پہ ہے، مگر اب بھی ہم نیزے پر سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، قرآن کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کا پیغام عام کر رہے ہیں. کیسے؟ فرمایا کہ اِنَّ آجبا اصحاب الکہفی قتلی و حملی، کہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجب خیز بات تو یہ ہے میرا قتل کرنا اور مجھے اس طرح نیزے پہ اٹھا لینا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے. یہ سر اقدس کی زبان سے، زبان مبارک سے امام حسین کی زبان سے نکلا. پھر عزیزان محترم، روایات میں آتا ہے کہ آسمان پر خون سے جو ہے لکھا گیا کہ اترجو امت قتلت حسینہ، کہ حسین کو قتل کرنے والی، حضور کے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کیا یہ گمان کرتی ہے کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد بھی شفاعت جدہ یوم الحسابی، قیامت کے دن حسین کے نانا جو ہے ان کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، ان یزیدیوں اور بدبختوں کا کلمہ پڑھنا ان کو کام آئے گا؟ اہل بیت اطہار کے خانوادے کو کچل کے گلشن باغ نبوت کے پھولوں کو مسل دینے کے بعد بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرے گا، ایسا امید کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان کے ساتھ تو اتنا دردناک معاملہ پیش آئے گا کہ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. 72 افراد میں کے لیے امام حسین فرما چکے تھے ہم 72 افراد کے سلے میں اللہ تعالیٰ 72,000 یہودیوں کو جو ہے ذبح کرائے گا، 72,000 یزیدی جو ہے قتل ہوں گے. اس طرح بڑا خون خرابہ اور امام علی مقام کے خون کا بدلہ لیا گیا مختار سقفی کی شکل میں. مختار سقفی نکلا اور ہر یزیدی کو پکڑ کے جو ہے قتل کرنے لگا. جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے ہر ایک کو کاٹنے لگا پکڑ کے. جب یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی تو ایک قاتل حسین